السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج سے ہم باقاعدہ اپنے قرآن کورس کا آغاز کرتے ہیں اور نورانی قاعدہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر نورانی قاعدہ PDF میں ہو تو وہاں سے لے لیں، کیونکہ گروپ کے اندر شاید ٹیم نے ڈال دیا تھا، اور اگر پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا چاہیں تو وہاں سے کر سکتے ہیں۔ ایک آخری راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے بازار سے نورانی قاعدہ خرید لیں۔ نورانی قاعدے کے نام سے کئی اور قاعدے بھی چلتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ہردوئی والا قاعدہ خریدیں، ہردوئی والا نورانی قاعدہ ہردوئی، کیونکہ ہم اسی میں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ سب سے آسان قاعدہ بھی ہے۔ اس کے بڑے برکات ہیں، اس سے پڑھنے کی قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے پڑھنے سے، تو لہٰذا اس قاعدے کو خرید کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر قاعدہ آپ کے پاس نہ بھی ہو تب بھی ہمارے یہاں ویڈیو کے اندر تو قاعدہ ہو گئی، آپ اس کو بھی دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ویڈیو دیکھتے وقت آپ کے پاس باقاعدہ ہارڈ کاپی میں آپ کے پاس قاعدہ ہو اور اس میں دیکھ کر کے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے اب ہم باقاعدگی کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تبرک کی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو تبرک کے لیے 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہرحال ہم 1 مرتبہ بھی اکتفا کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے 1-2 باتیں ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم سبق مستقل مزاجی سے پڑھیں گے، روز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مقصد میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف پڑھاؤں نہ، بلکہ میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے یہاں پر جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا، جو ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ وہ باقاعدہ اپنے گھر کے بچوں کو یا مکتب کے بچوں کو خود قرآن پڑھا سکیں۔ ان کے پاس محلے کا کوئی بچہ آ جائے نا پڑھنے کے لیے، تو ان کی اتنی صلاحیت بن چکی ہو کہ وہ اپنے اس بچے کو لے کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں اور تھوڑی سی دیر کے اندر اس کو جو ہے باکمال بنا دیں اور اس کو پڑھا دیں، سکھا دیں، سمجھا دیں۔ تو لہٰذا آپ سے صرف چھوٹی سی درخواست ہے، آپ 8-10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ روزانہ دیجیے کلام پاک کو، تو انشاءاللہ آپ، میں گارنٹی دیتا ہوں، ضرور انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، اور پورے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم فضول باتوں میں بھی تو کتنا وقت لگاتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، اور نہ جانے موبائلوں پر کون سے گیمز، ویڈیو گیمز اور PUBG اور نہ جانے کیا کیا نہیں کرتے، تو کیا اللہ کے کلام کے لیے ہم 10-12 منٹ بھی فارغ نہیں کر سکتے؟ اب کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ان کو حروف الہجا کہتے ہیں، الف سے لے کے یا تک کے جو الفاظ ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف الہجا۔ اردو کے اندر آپ نے کل سن لیا ہوگا، ان کو کہتے ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی اردو کے الفاظ، اردو کے الفابیٹس، اور یہ جو عربی کے الفابیٹس ہیں ان کو کہتے ہیں حروف الہجا۔ جو عربی گرامر کی ہماری کلاس ہے نا، اس کے اندر بھی میں حروف الہجا بتاؤں گا، فی الحال اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ کیا ہے؟ الف، یہ کیا ہے؟ با۔ اس کو کیا کہیں گے؟ با کہیں گے۔ آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اس کو بے نہیں کہیں گے۔ سپارہ پڑھتے ہوئے، عربی پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ با، تا، سا، ٹھیک ہے نا؟ با، تا، سا، تینوں ہم شکل ہیں، تینوں کی شکل ایک جیسی ہے، فرق ان کے نقطوں کا ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ان کے نقطوں ہی کے ذریعے سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بے تے سے مت بولیے گا، حالانکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں، پھر بعد میں آگے جا کر کے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ سہولت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بول لیجئے، کوئی بات نہیں۔ کچھ کن ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو میں زیادہ پریشرائز نہیں کرتا، ان کو کہتا ہوں چلو بھائی تم بے تے سے پڑھ لو، لیکن آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اس کو بے تے سے نہ پڑھیں، پھر زبان کے اوپر یہی چڑھ جاتے ہیں، بعد میں ان کو چھڑانا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الف، با، تا، سا۔ آگے چلیے، سا۔ یہ سا جو ہے نا، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہماری جو زبان ہے نا، یہ سامنے والے دانتوں کے کنارے پہ لگ جائے گی، سا، ٹھیک ہے؟ سا زبان کا کنارہ ہے، اور یہ آگے والے جو دانتوں کی نوک ہے اس پر لگا کر کے سا ادا ہوگا، سا، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے آگے چلیے۔ جیم، جیم اس کے پیٹ میں دیکھیے بیچ میں ایک نقطہ، اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں پیٹ میں ایک نقطہ، جیم۔ آگے چلیے، ہا، خا، خا کا نقطہ اس کے اوپر ہے، جیم، ہا، خا۔ یہ تینوں الفاظ دیکھنے میں ہم شکل ہیں، جیسے با، تا، سا ایک ہم شکل تھے۔ فرق ان کے اندر بھی ان کے نقطوں کا ہے، جیم کا ایک نقطہ ہوتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہا
اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، اوپر نیچے پیٹ میں بیچ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ خا اس کا ایک نقطہ ہے لیکن اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تینوں الفاظ میں ایک شکل ہونے کے باوجود بھی ان کے نقطوں کے ذریعے سے ہم ان کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ آگے چلیے، دال، ذال، ذال، ٹھیک ہے نا۔ ذال کو دیکھ لیجئے، سمجھ میں صرف چند ایک چیزیں بتا رہا ہوں، ابھی آپ اپنے دماغ پر زور مت ڈالیے گا، سمجھ میں آئے ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے تو نارمل سا پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ میں نے سا کا بتایا نا، اگر آپ آسانی سے اس کو پڑھ پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آسانی سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ٹینشن مت لیجئے، جس طرح سے بھی آپ ادا کر رہے ہیں پڑھ کے آگے بڑھ جائیے۔ انشاءاللہ آگے آنے والے کورس کے اندر اس کی اصلاح کروا دی جائے گی، اس کی مشق بھی کروا دی جائے گی، اسی لیے ابھی سے اپنے دماغ پر پریشر نہ ڈالیں کہ بھائی ہم سے تو ہو نہیں رہا، ہم سے تو پڑھا نہیں جائے گا۔ شیطان اس طریقے کے وسوسے ڈال کر انسان کو تعلیم سے دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ ایسی زال، زال کے اندر بھی یہی بات ہے، بہت نرم کر کے پڑھتے ہیں اور زبان کی نوک کو دانتوں کے سامنے والے دانتوں کے کنارے سے لگا کے پڑھتے ہیں، زال ہلکا سا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، را، زا، سین، آگے چلیں، شین۔ سین اور شین دونوں میں فرق ہے، سین خالی ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، اور دونوں کی آوازوں میں بھی فرق ہے، سین اور شین، ٹھیک ہے۔ اس آواز کے فرق کو ضرور سمجھ لیں ورنہ بعد میں لوگ غلطی کرتے ہیں اور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آگے چلیں، صاد، ضاد، تو، یہ تو ہے، اس کی آواز تا کی طرح ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، تا نارمل پڑھا جاتا ہے تا، اور اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہی والی باتیں میں کہوں گا، ابھی خود پر پریشر نہ ڈالیں، جیسے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں آسانی کے ساتھ آپ پڑھ کے آگے بڑھ جائیں۔ تو، آگے چلیں، غا، عین، غین، فا، قاف، کاف، یہ دونوں قاف ہیں لیکن یہ والا جو ہے نا نقطے والا قاف، یہ تھوڑا سا موٹا پڑا جائے گا حلق سے، قاف، اور یہ والا جو کاف ہے نا یہ نارمل پڑا جائے گا، کاف، ٹھیک ہے۔ لام، میم، نون، واو، ہا، دیکھیں یہ بھی ہا ہے، اور پیچھے جو جب بھی جیم کے بعد آیا تھا ہا، یہ بھی ہا ہے، لیکن اس ہا میں اور اس ہا میں کافی فرق ہے۔ یہ والا ہا جو ہے نا یہ نارمل ہے، اور یہ جو ہا یہ حلق سے نکلے گا، ہا۔ آگے چلیے، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ آپ جب بچوں کو پڑھائیں تو ان الفاظ کو اسی طریقے سے یاد کرائیں، الف، با، تا، سا، ٹھیک ہے۔ بچوں کو پورا سبق ایک ساتھ دینے کی کوشش نہ کریں، بچوں کی ذہنیت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے ایک ہی دن میں سارے الفاظ یاد کر لیتا ہے، کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں، ان کو ایک دن میں پہلے کے 3-4 لفظ دے دیجئے، جب اس کو پکا کر لیں گے پھر آگے کے لفظ دیجئے، جب ان کو پکا کر لیں گے پھر آگے کے، یعنی کہ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے بچوں کو گھول کر پلانے کی، ماں باپ عام طور سے بچوں کو یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پڑھ لیں، اور اس جلدی پڑھنے کے چکر میں ہی بچوں کا جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا ان پر پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ آسانی کے ساتھ جتنا سبق یاد کر سکتا ہو اس کو اتنا ہی سبق دیں اور یاد کرائیں۔ چلیے آج کی کلاس ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور اس سے آگے کی باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کل لے کر کے حاضر ہوں گا، اور اس سے آگے ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ کچھ اور باتیں تھیں جو سمجھنے کی تھی لیکن آج ان کو چھوڑ دیتے ہیں، آج صرف یہیں تک بات رکھتے ہیں، جو باتیں رہ گئی ہیں ان کو کل کی کلاس میں کور کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔